رات خاموش ہے، مکہ کی پہاڑیوں پر گہرا سکوت چھایا ہوا ہے۔ ہوا بھی جیسے آہستہ سانس لے رہی ہو۔ غار ہرا میں ایک انسان تنہا بیٹھا ہے، دل میں سوال، ذہن میں فکر اور روح میں ایک عجیب بے چینی۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آج کی رات عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلنے والے ہیں، جس میں زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا رابطہ قائم ہونے والا ہے جو انسان کی تقدیر بدل دے گا۔ کیا ہونے والا ہے اس خاموش غار میں؟ کون آنے والا ہے آسمان سے؟ اور کیوں قرآن اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیتا ہے؟ یہ کہانی ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی، وہ رات جس نے تاریخ بدل دی۔ لیلۃ القدر ہے رمضان کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ، لیکن اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات چھپی ہوئی ہے جس کی عظمت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اس رات کو قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن پہلی بار نازل ہوا، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں انسان کی دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں۔ مسلمان اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرتے ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات۔ لیکن شب قدر صرف ایک عبادت کی رات نہیں، یہ اسلام کی تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس سے ہدایت کا نور پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا 1400 سال پیچھے، مکہ کی خاموش راتوں میں، غار ہرا کی تنہائی، مکہ، بت پرستی میں ڈوبا ہوا معاشرہ طاقتور کمزور کو کچل رہا ہے، بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں، عدل کہیں نظر نہیں آتا اس معاشرے میں۔ اسی معاشرے میں ایک شخص ایسا ہے جو اس سب سے بے چین ہے، محمد بن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شہر سے دور غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ وہاں نہ شور ہے، نہ بازار، نہ بتوں کا ہجوم، صرف خاموشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اور اس خالق کے بارے میں جس نے سب کچھ بنایا۔ رات گہری ہو رہی ہے، غار کے باہر مکہ سو رہا ہے، لیکن غار ہرا میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جس کی گونج قیامت تک سنی جائے گی۔ آسمان سے آنے والا مہمان، اچانک غار کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے، خاموشی ٹوٹتی ہے، ایک عظیم مخلوق ظاہر ہوتی ہے۔ یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جاتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ فرشتہ دوبارہ کہتا ہے اقرا۔ یہ لمحہ تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام پہلا پیغام سناتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قرآن کا نزول شروع ہوا، ایک ایسی کتاب جو انسان کو جہالت سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے گی۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے شب قدر میں۔ بعد میں قرآن اس رات کے بارے میں ایک مکمل صورت نازل کرتا ہے، سورہ قدر۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر سوال کیا جاتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ پھر جواب دیا جاتا ہے لیلۃ القدر یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اسی سال سے زیادہ عبادت کا ثواب۔ پھر قرآن بتاتا ہے اس رات فرشتے اور روح الامین زمین پر اترتے ہیں، ہر طرف سلامتی ہوتی ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک رحمتوں سے بھری ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک رات نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شب قدر تلاش کرنے کی تعریف دی، خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں عبادت بڑھا دیتے، راتیں جاگ کر گزارتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ سوچئے
ایک رات آسمان سے ہزاروں فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، دعائیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سن رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک سچی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، یہ وہ رات ہے جب ایک گناہگار کو ولی بنا سکتی ہے۔ یہی ہے لیلۃ القدر۔ شب قدر ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ انسان کو ایک رات دیتا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس رات کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم اسے عبادت میں گزارتے ہیں یا اسے عام رات کی طرح گزار دیتے ہیں؟ شب قدر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے، توبہ کرو، قرآن سے تعلق جوڑو اور اللہ سے سچی دعا مانگو۔ شاید اسی ایک رات میں اللہ ہماری پوری زندگی بدل دے۔